السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، سیاست ڈاٹ پی کے کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ پاکستان کا طاقتور ترین شخص جو ہے وہ نہیں ہونے دے گا۔ کون ہے وہ طاقتور ترین شخص؟ آپ کو نہیں پتا اس وقت کون ہے طاقتور ترین شخص؟ اس وقت طاقتور ترین شخص ایک ہی ہے جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ کیوں؟ طاقت بندوق سے نہیں ہوتی، طاقت اقتدار سے نہیں ہوتی، طاقت حکومت سے نہیں ہوتی، طاقت فارم 47 سے نہیں ہوتی، طاقت عوام کی حمایت سے ہوتی ہے، طاقت اخلاقی جرت کی ہوتی ہے۔ اس وقت عمران خان جس کرائٹیریا پہ چیک کریں وہ پاکستان کا سب سے طاقتور شخص ہے، کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے 13 اگست کی عمران خان نے کال دی، کتنے لوگ نکلے، کس طرح سے لوگ نکلے، تمام جبر، فسطائیت، ظلم، یزیدیت کے باوجود نکلے، اس پنجاب حکومت کے جبر کے باوجود نکلے، لوگوں نے بخیو دھیڑ کے رکھ دیا ان کے دفعہ 144 کی۔ بات یہ ہے کہ میں بلکہ آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے ابھی آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، عمران خان صاحب کی گفتگو جو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹی وی چینلز نے تو بالکل خان صاحب کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور اوقات اور جرت نہیں ہے عمران خان کو رپورٹ کرنا، اور عمران خان نام نہیں چل سکتا، بانی پی ٹی آئی چلایا جاتا ہے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا کہا ہے جو بہت اگنور ہوا ہے، جس پہ اس طرح سے بات نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں، یہ اڈیالہ سے خبر آئی تھی پرسوں، عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے پارٹی کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ کس لیے؟ کیا کرنے کے لیے؟ عمران خان کا اس وقت فوکس ایک ہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دینی۔ کیوں؟ اگر قاضی فائز کی ایکسٹینشن ہو گئی تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کے گولیاں ماری جائیں گی۔ اس ظلم، جبر، تشدد، فسطائیت کا عروج گو کہ اب آ چکا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے ایکسٹینشن جو قاضی صاحب کی ہو گئی تو قاضی صاحب نے انسانی حقوقی پامالیوں کا بدترین یہ دور تھا، اور مزید تباہی اور بربادی، کیا مطلب کوہرام ہوگا ہر طرف، ایسی ایسی چیزیں قاضی فائز سے کروائیں گے اگر ان کو ایکسٹینشن مل گئی۔ عمران خان کو پتا ہے کہ اس وقت عمران خان کا ایک ہی فوکس ہے کہ اس شخص کو گھر جانا ہوگا۔ عمران خان اس کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دے گا، نہیں ہونے دے گا، نہیں ہونے دے گا، اور عوام کو وہ ایکٹیو کرے گا، موومنٹ چلائے گا۔ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل بھی گئے تو شاید قاضی صاحب کو ریزائن کرنا پڑے، اتنا زیادہ عمران خان ان کے اوپر زمین تنگ کر دے گا، اتنا مشکل کر دے گا عمران خان۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے، ہمارے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں۔ عمران خان نے بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات کا موازنہ بھی کیا۔ عمران خان نے کہا کہ حسینہ واجد نے آرمی چیف، چیف جسٹس اور پولیس چیفز اپنے لگائے ہوئے تھے۔ حسینہ واجد نے جماعت اسلامی سمیت تمام اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ الیکشن سے پہلے 9 مئی کے نام پر ہماری پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ 9 مئی کی فوٹیج جنہوں نے چرائی انہوں نے ہی 9 مئی کیا۔ ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا، آدھی لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہو گئی، باقیوں کو ویڈیو ڈالے کے ذریعے پارٹی چھڑوائی گئی۔ چیف جسٹس اور الیکشن کمشنر ملے ہوئے تھے، آرمی چیف نے ان کی سپورٹ کی تھی۔ 8 فروری کو ان کا سارا پلان ناکام ہو گیا۔ بنگلہ دیش میں طلبہ نے خوف کا بت توڑ ڈالا۔ اس وقت عمران خان کا اوور آل پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ جو مین فوکس ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے، اور اس میں بھی اسٹوڈنٹس کے اوپر ہے، اور عمران خان نے اندر سے ہدایت دی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایکٹیو کرو۔ اسٹوڈنٹس کو بنگلہ دیش کے حالات کے بعد ان کے پاس اخبار جاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہے وہاں پہ طلبہ نے انقلاب لے آئے ہیں، طلبہ بنگلہ دیش کے اندر۔ عمران خان کا فوکس اس وقت اسٹوڈنٹس کے اوپر ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساؤتھ پنجاب کے جو صدر ہیں چودھری شہباز، ان کو آپ دیکھ لیں، ان کے آپ ٹویٹس دیکھ لیں، ان کی آپ گفتگو دیکھ لیں۔ جو ان کے پی کے جنرل سیکرٹری ہیں شفقت ایاز، ان کے آپ ٹویٹس دیکھ لیں، ان کی وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ سر اس بار جتنے لوگ، جتنے اسٹوڈنٹ جنوبی پنجاب سے اور کے سے نکالیں گے، ادھر چودھری شہباز اور ادھر شفقت ایاز، وہ حیران کر دینے والے ہوں گے، حیران کر دینے والے ہوں گے، آپ دیکھیے گا۔ اچھا پھر، اور عمران خان صاحب کا فوکس بھی ان کے اوپر بہت زیادہ، یوتھ کے اوپر۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں بنگلہ دیش میں جب لوگ باہر نکلے تو فوج نے اپنی عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ حسینہ واجد نے طلبہ پر جو ظلم کیا وہ بیک فائر کر گیا۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات مختلف نہیں۔ 8 فروری کو ظلم کے باوجود ہماری پارٹی جیتی۔ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ 90% عوام ہے۔ خالدہ ضیاء کے ساتھ وہ عوام نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان میں۔ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، خالدہ ضیاء کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھی جتنی پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے الیکشن میں بڑا فراڈ کیا ہے، اب ان کو خدشہ ہے کہ حلقے کھلیں گے تو ان کی ساری چوری اوپن ہو جائے گی۔ یہ اس لیے ٹریبیونلز میں اپنے ججز کو بٹھانا چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا فراڈ کور نہیں ہو سکتا۔ راولپنڈی کے سابق کمشنر نے کہا کہ 70 ہزار سے جیتنے والوں کو ہروایا گیا۔ پتن نے کہا ہے کہ نواز شریف کے حلقے میں 74,000 جعلی ووٹ ڈالے گئے۔ مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دے رہے۔ پہلے انہوں نے 2 صوبوں میں الیکشن نہ کروا کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کی طرف جا رہے ہیں۔
میں نے کبھی پارٹی کو اسٹریٹ موومنٹ کا نہیں کہا. 9 مئی سے قبل پرامن احتجاج کی کال تھی. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تو میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے لگا ہوں. 9 مئی کو انہوں نے خود آگ لگائی ہے اور انہوں نے فوٹیجز چھپا رکھی ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ ملک کی معیشت خراب ہے, احتجاج نہیں کرنا چاہیے. موجودہ حکومت 2/3 اکثریت کو قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ دوبارہ قاضی فائز کو چیف جسٹس تعینات کر سکے. قوم انتظار کر رہی ہے, لاوا پک چکا ہے, صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے, سب تباہ ہو جائے گا. یہ جو مرضی کر لیں, پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی. میں کال دینے لگا ہوں, لاوا پکا ہوا ہے, لوگ تیار ہیں. میں ان کو وارن کر رہا ہوں کہ خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے, اب لوگ جیلوں میں جانے اور جان دینے کو تیار ہیں. یہ بات بالکل عمران خان کی کہہ رہے ہیں. میں خود ابھی گیا ہوا تھا عمران ریاض خان صاحب کے پاس سوات میں لوگوں سے ملا ہوں. عمران بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے تو میں بھی وہاں پہ گیا اور ہمارے دوست کافی سارے ساتھ ہیں, ہم وہاں پہ گئے. سوات میں ہم لوگوں سے ملے. عمران خان کے لیے لوگ جان دینے کو تیار ہیں. چلیں اگلی جمعہ میں نہیں کہتا, کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں, جان لینے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن جان لینے والی بات نہیں کرنی چاہیے, صرف جان دینے کے لیے تیار رہنے والی بات کرنی چاہیے. عمران خان کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستانی معیشت کو تباہ کر دیا اور سپریم کورٹ پہ بھی حملے کر رہے ہیں. اگر آپ پاکستان میں آئین توڑیں گے تو نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں ہے. وہ حکومت اور اداروں کو کہہ رہے ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ قاضی فائز کو مزید بٹھانا چاہتے ہیں. حسینہ واجد نے الزام عائد کیا کہ بنگلہ دیش میں میری حکومت امریکہ نے ختم کی. آپ نے بھی اپنی حکومت گرانے میں امریکہ پر الزام لگایا تھا. صحافی نے سوال کیا. عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سائفر کی شکل میں امریکہ کے خلاف FIR موجود ہے. مجھے نہیں پتا حسینہ واجد کی کیا اس کے پاس ثبوت کیا ہیں اور اس کی معلومات کیا ہیں. عمران خان صاحب سے سوال ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونلز میں اپنے جج بٹھانا چاہتے ہیں, یہ اپنے جج بٹھانا چاہتے ہیں, لاہور اور اسلام آباد کے حلقوں کا حوالہ دیتے ہیں, جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اپنے خلاف دائر ووٹوں کی گنتی کی درخواست پر ہائی کورٹ سے اسٹے حاصل کر رکھا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا الیکشن کمیشن نے فراڈ کیا ہے, ہم اس سے امید کریں الیکشن کمیشن سے کہ وہ انصاف دیں گے. جب آپ کو امپائر پر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ کس پہ مطلب انصاف مانگیں. تو کیونکہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہی نہیں ہے اس لیے اس نے اسٹے لے رکھا ہے. عمران خان صاحب سے سوال ہوا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ آیا ہے, تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے. سپریم کورٹ کے سینئر جج نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس فیصلے پر عمل ہونا ہے. آپ کیوں اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کر رہے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے اور اب یہ آئین میں بھی ترمیم کر کے 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں. صحافی نے کہا کہ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آپ اور فوج کے درمیان رابطے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا رابطہ ہے. عمران خان نے کہا کہ ان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے تو ان کی کمپنی ٹانگ جاتی ہیں, حالانکہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی بھی بات چیت نہیں ہے. عمران خان نے کہا کہ میں نے محمود خان اچکزئی کو سیاستدانوں سے مذاکرات کا اختیار دیا. PTI مذاکرات جو ہے نہیں کرے گی, محمود خان اچکزئی مذاکرات کریں گے. اگر ہم سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے موجودہ حکومت کو تسلیم کر لیا. اس لیے کون مذاکرات کرے گا؟ محمود خان اچکزئی صاحب. بالکل. صحافی نے کہا کہ آپ کے جو لوگ پس پردہ مذاکرات کر رہے ہیں, خبر ہے کہ آپ نے جو ڈیمانڈ رکھی ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئی ہیں. عمران خان نے کہا کہ ہمارے مطالبات ہیں, ریجیکٹ کر رہے ہیں تو کر دیں, ہم نے تو جو بات چیت کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ PTI کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے, آپ نے بات نہیں کرنی نہ کریں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. عاصم منیر کو سوچنا چاہیے کہ قوم کیا فیصلہ کر رہی ہے, کدھر کھڑی ہے اور فوج کہاں کھڑی ہے. فوج اور حکومت میں ایسا فاصلہ کبھی نہیں دیکھا. فوج اور عوام میں ایسا فاصلہ کبھی نہیں دیکھا. فوج سارے پاکستان کی ہے, ایک آرمی چیف یا سیاسی پارٹی کی نہیں. انہوں نے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف موجودہ حالات میں کسی چھوٹے سے گراؤنڈ میں بھی جلسہ نہیں کر سکتے, اور چیلنج کیا عمران خان نے کہ نواز شریف جلسہ کو کر کے دکھائیں. دیکھیں اس میں آپ عمران خان کی گفتگو دیکھیں, کتنا وہ پر اعتماد ہے, کتنا وہ اگریسو ہے, کیا وہ پارٹی کو پیغامات دے رہا ہے. بڑا کلیئر ہے عمران خان اگر قاضی صاحب کو بٹھانے کی کوشش کریں گے, عمران خان اس بار سکون نہیں لینے دے گا. عمران خان زمین ان پہ گرم کریں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت پاکستان کا سب سے طاقتور ترین شخص عمران احمد خان نیازی ہے. عوام اس کے ساتھ ہیں, انٹرنیشنلی اس کی سپورٹ ہے, لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں, لوگ اس کو آخری امید سمجھتے ہیں, لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے اور عدالتوں سے اس کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. عدالتیں یہ ڈکلیئر کر رہی ہیں کہ یہ جھوٹے کیسز تھے, سب کچھ جس طرح کا تھا. تو میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی, اور میرا نہیں خیال ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے. اچھا صدیق جان صاحب, بہت سارے تجزیہ کار ہیں جو یہ بات تو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے, 8 فروری کو بھی ان لوگوں نے دیکھا, تو لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف پاپولیرٹی سے کام نہیں چلنا, ان کی جو قبولیت ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں مقبولیت سے نہیں, قبولیت سے, یہ مقبولیت سے ہی ان کو قبول کیا جائے گا اور ایکسیپٹ کیا جائے گا کہ عمران خان ایک ریئلٹی ہے,
پاکستان کے لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور یہ ملک اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو مزید مسلط رکھا جائے، فارم 47 والوں کو، اور ان لوگوں کو گھر بھیجا جائے گا، اور ان کو گھر بھیجنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیساکھی ان سے واپس لے لے، ان کے خاطر ججز پہ دباؤ ڈالنا چھوڑ دے، فیصلے کروانا چھوڑ دے، پی ٹی آئی پہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ چھوڑ دے، اور اے پولیٹیکل ہو جائے، معاملات میں دخل کرنا چھوڑ دے، تو حکومت ایک دن میں گر جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے اڈیالہ جیل کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے ایک بات کلیئر کر دی ہے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے بہت ساری امیدیں اپنی جو ہے وہ مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے بھی لگا رکھی ہیں۔ بہرحال اس سے مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔